السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگوں کا حسب معمول میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ جی آپ نے مس کیا اور مجھے پتہ چلتا رہا۔ اس اظہار وجود سے صرف نظر کرتے ہوئے ڈائریکٹ آتے ہیں اس بات پر کہ پاکستان میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد کی قانون سازی جو 1974 میں شروع ہوئی تھی، جس کا مطالبہ اگرچہ 53 سے جاری تھا، اس کے بعد سے جتنے وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ نگران ہوں، چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں، ان کی ایک بات آپ کو کامن نظر آئے گی۔ ہر وزیر اعظم کو احمدیہ حوالے سے بات کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے راسخ العقیدہ مسلمان ہونے، اپنے سنی ہونے، اپنے اہل سنت کے قاریوں سے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہونے کی اور ختم نبوت پر محکم ایمان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجابی کے ترجمے والا آخری نبی ماننے والی، ہر طرح کی یہ سٹیٹمنٹ لازمی دینی پڑتی ہے۔ ریسنٹلی جب موجودہ نگران وزیر اعظم نے کاکڑ صاحب نے بات کی تو اس میں انہوں نے احمدی کا لفظ استعمال کیا، جس کو حذف اور اس پہ ایکسپنج کر کے تو ایک تو میڈیا چینلز نے چلائی وہ تقریر۔ اس کے بعد منیزہ جہانگیر ان کا انٹرویو کر رہی تھیں ابھی ریسنٹلی، تو انہوں نے فریم کر کے سوال سامنے رکھا کہ جی آپ نے اس طرح نام لے کے کہا تھا اور خاص طور پر احمدیوں کا، اور جس وقت آپ نے کہا اس کے بعد سے 9 واقعات ہو چکے ہیں جس میں پولیس یونیفارم میں جا کے احمدیہ عبادت گاہوں مسجدوں کے مینارے توڑ رہی ہے، ڈی سی کریٹ کر رہی ہے ان کو، اور ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات بعد میں ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر جب اس نے منیزہ جہانگیر نے موقف مانگا تو ایک وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا تھا اور اس کا سٹیٹس ہے کہ جب یہ سوال پوچھا جائے کہ جناب فلاں جو کمزور طبقہ تھا یا نہتے احمدی ہیں، ان کے ساتھ آپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو گفتگو وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ میرا موقف یہ ہے، مگر میں نے سنا انہوں نے موقف پر آنے سے پہلے یہ کلیئر کیا کہ میں خود ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ احمدیہ حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ جب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا آفس ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو کبھی راسخ العقیدہ کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دینا پڑتا؟ اس لیے نہیں دینا پڑتا کہ وہاں پر آپ کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا اور وہ آپ اپنی روٹین کی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں۔ احمدیوں کو آپ اپنے اوپر مسلط کی ہوئی لائبلٹی سمجھتے ہیں۔ صحافی گھڑ کے آپ کو یہ کہتے ہیں، فریم کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، اور آپ اگلے بھی نہ بنے اور نگلے بھی نہ بنے کہ مصداق، اس سے آپ نے اس ایشو کے اوپر آپ نے جان چھڑانی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں، پائنچے بھی بچانے ہیں، اور اپنا گلا بھی بچانا ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے، اور پھر آپ نے بات کرنی ہے۔ جب پچھلی دفعہ آپ نے بات کی تھی اشارتاً، میرا اس وقت بھی گزارش کرنا یہی تھا، پرائیویٹلی دوستوں سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض یہ کیا، اور میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ آپ نے اس وقت بھی یہ نام احمدیہ حقوق کی وجہ سے نہیں لیا، آپ نے اس وقت بھی یہ نام انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز اور دنیا میں چونکہ پاکستان نہ بوتل میں بند ہو کے زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی یہ دنیا سے کٹ کے اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے، تو
آپ نے منہ دینے کی خاطر اداروں کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ کوٹ کرنے کی خاطر یہ نام لیا تھا، اور دوسری دفعہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پریارٹی آپ کے سامنے اگر انسانی حقوق پریارٹی ہوں اور پاکستان کے عوام الناس کا بلا امتیاز ان کے حقوق کا تحفظ آپ کے سامنے ہو، پھر آپ کو راسخ العقیدہ کے پیچھے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمدیوں کو چھوڑ کے پاکستان میں کون ہے جو راسخ العقیدہ مسلمان نہیں ہے؟ راسخ العقیدے تو آپ سارے ہی ہیں۔ آپ کو مار پڑی ہوئی ہے ٹرمینالوجی کی، آپ نے ٹرمیں سنی ہوئی ہیں، اور تم نے آگ کو جلتے دیکھا، ہم نے آگ میں جل کر دیکھا۔ راسخ العقیدہ آپ نے لفظ سنے ہوئے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن راسخ العقیدہ ہونے کے لیے جب اپنی ذات اور اپنی جان سے گواہی دینی پڑے، وہ بتائیں کتنے ہیں آپ میں سے؟ کسی نے بھی نہیں دینی۔ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے اس کی خاطر گواہی دی ہو۔ اور یہ جن کے خوف سے آپ لوگوں کے منہ میں راسخ العقیدگی جو ہے وہ منمناتی رہتی ہے ہر وقت، ان کے بارے میں بھی آپ ایک بات نوٹ کر لیں، اور عامت الناس اور عام پبلک بھی وہ جان لے اچھی طرح سے کہ وہ غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہیں کس کی؟ اپنی نہیں، لوگوں کی۔ اور سر تن سے جدا کا ان کا جو نعرہ ہے اس کا منہ اور رخ سامنے والے انسانوں کی طرف ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ کیونکہ جس دن ان کو ایک کمزوری کی حالت میں اپنے نعرے کی خاطر، اپنے موقف کی خاطر جان دینی پڑے، تو اگر یہ وہ سٹف ہو تو یہ چابی کے ساتھ بولے یہ سٹف، یعنی چابی بھر دیں تو خادم رضوی بھی بولے، اور چابی آف کر دیں تو اس کا لڑکا بھی نہ بولے۔ چابیوں کے ساتھ چلنے والے جو ہیں وہ اپنی جان دینی نہیں جانتے، وہ جب چابی بھری ہوئی ہو تو سامنے والوں کی جان لینی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مجموعی اور اجتماعی بے ایمانی ہے جو ملکی مفاد کے اوپر سودا کرنے کی بے ایمانی ہے۔ وہ تو جزام اور کوڑ اب عام ہو چکا ہے، عام طور پر وہ کوڑ پڑ چکا ہے۔ احمدیوں کا حوالہ اگر آپ کچھ وقت کے لیے ترک کر دیں اور آپ اپنے صرف ذاتی سماجی اور سیاسی معاملات کی طرف توجہ دینے کی طرف پھر آئیں، اور معاشی طور پر آپ اپنا سر پانی میں ڈپ ہونے کی بجائے اوپر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں سے آپ کو سانس آتی رہے، تو آپ سمجھیں بڑے سستے چھوٹ گئے۔ لیکن اس وقت جس ڈائلما اور جس پسوڑی کا شکار ہیں نا آپ سارے کے سارے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا ٹانگا ٹورا ہوا تھا، ٹانگا ٹرتا تھا، معاملات چل رہے تھے۔ چلتے ہوئے معاملات میں چاہے وہ افغانستان کی جنگ کے سٹیک ہولڈر بننے کے نتیجے میں، چاہے سعودیہ کی اس وقت کی پریارٹیز کی وجہ سے، چاہے ایران اور سعودیہ کے باہمی اختلافات کی بنیاد پر آپ کا کوئی رول ہو، اور اسی طرح گنتے جائیں، چھوٹے چھوٹے جو چین کو کہیں نہ کہیں سے اس کی گڈ بکس میں چلے جانا، امریکہ کے ساتھ دلالی کر لینا، ان سارے کاموں کی وجہ سے آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ دانے ہوتے تھے۔ وہ دانے آپ کا ننگ اور بالکل جو ہے نا کپڑے نہیں اترنے دیتے تھے۔ یہ اس وقت آپ نے کسی نے نہیں سوچا کہ یہ جو دلالیوں کے پیسے ہیں یہ کتنی دیر چلیں گے۔ پروڈکشن تو کوئی نہیں تھی، اور پروڈکٹیو اپروچ اور پروڈکٹیو سوچ بھی کوئی نہیں تھی، تو وہ مانگے تانگے کی دلالیوں والے جو پیسے تھے ان کی بیک اپ کے اوپر آپ
آزاد تھے کہ آپ احمدیہ ایشو کی جو خیرات ہے وہ کھا کے اپنے سیاسی طور پر اپنے پاؤں مضبوط کر لیتے، اور جس کسی کے پاؤں جلتے تھے وہ یہی اس وقت کارڈ کھیلتے تھے، اور یہ آپ کی سب کی عادت بنی ہوئی تھی۔ لیکن چلتے چلتے اس بے اعتنائی اور لاپرواہی کے نتیجے میں اپنی اصل جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کا خیال نہ کرنے کے نتیجے میں، اپنے ہیومن سٹف کو جوتی کی نوک پر رکھنے کے نتیجے میں، اور وہاں پر ہیومن رائٹس کو بالکل قطعی پامالی کے نتیجے میں لوگوں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہ سٹیکس ختم ہوتے گئے، یہاں جو تارکین وطن تھے وہ اوپنلی گفتگو کرنا شروع ہو گئے کہ اتھے ان کی پیا ہوا ہے، اور تارکین وطن تو بعد کی بات ہے۔ اب پچھلے ایک ہفتے میں جاوید چودھری اور اس طرح کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے صاف لکھنا شروع کر دیا کہ ہن تک کھ بھی نہیں بچنا تھوڑے کو، مطلب ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے ہیں، اگر 6 مہینے میں آپ اپنے آپ کو کسی ٹریک پہ چڑھا جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کہتے ہیں ورنہ اس دفعہ واقعی تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جب یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے تو اس وقت اس ایشو پر بھی ایک پازیٹیو بیان دینا بنتا تھا، وہ آپ نے دے دیا، لیکن اس کی جو ورتھ اور اس کے اندر صلابت اور استقامت، یا جسے پولیٹیکل ول کہتے ہیں، وہ قطعاً نہیں تھی۔ وہ اس لیے نہیں تھی، وہ اس وقت ہوگی جس وقت آپ نے ایک اصول کی بنیاد پر یہ کہا کہ ہاں خبردار یہ حرکت نہیں کرنے دیں گے ہم، نہ آپ اس کا احمدیوں پر احسان چڑھائیں گے اور نہ اپنے راسخ العقیدگی کی چھتری آگے کر کے پھر گفتگو کریں گے۔ جس بیوروکریٹ کو، جس ارباب صاحب اختیار کو، جس وزیر اعظم کو، جس آرمی چیف کو یا جس کرتے دھرتے کو بات کرنی ہے تو وہ دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کے کرنی پڑے گی، اور یہ بتا کے کرنی پڑے گی کہ یہ بکواس کر رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جس نے پچھلے 40-50 سال تک مسلسل خدا اور خدا کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا ہے، اس کو جھوٹا کہنے کی آپ کو توفیق نہیں ہو رہی، اس سے آپ خوف زدہ ہیں، اور خوف زدگی کسی حقیقت کی بنیاد پر نہیں، یہ وہ ہاتھوں کی گریں ہیں جو اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ آپ نے مشہور کیا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹچی ایشو ہے، آپ نے مشہور کیا ہے کہ یہاں پر سارے حقوق ادا ہو رہے ہیں، آپ نے مشہور کیا ہے کہ آپ کے سیاستدان اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جمہوریت اور ملک کے ساتھ اتنی مخلص ہے، آپ نے اس بات کو پاپولرائز کر کے بانٹا ہے لوگوں میں کہ یہ سارے معصوم تھے اور معصوم ہیں، یعنی 50 کروڑ تک اگر کسی کے اوپر الزام ہے کرپشن کا تو اس کو نیب ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ آپ کے سامنے، مطلب میری اور میرے جیسوں کی عمر کے سامنے واقعتاً یہ سائیکلوں کو پنچر لگانے والے جو ہیں وہ اب دنیا کے جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکونز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ نے ہونے دیا ہے، اور احمدیت آپ استعمال کرتے تھے، وہاں سے نکال کے سامنے رکھ لیتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے واپس رکھ دینا، پھر اٹھا کے آگے رکھ لینا۔ اب جس وقت آپ گفتار سے زخموں کا رفع کرنے کے لیے اترے ہیں، اس وقت امر واقعہ یہ ہے، پریکٹیکل صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جب یہ پچھلا برطانیہ کا جلسہ ہوا ہے جماعت احمدیہ کا، تو اس میں جتنے لوگوں نے پیغام بھجوائے یا آپ شرکت کی آ کے، اور جنہوں نے اپنا اپنا سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ
دنیا کے پولیٹیکل ایلیٹ جس تعداد میں وہاں پر ایک دن میں اکٹھی ہوتی ہے، وہ پاکستانی وزارت خارجہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں.